بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں اس ویڈیو پہ آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو ان کو مل سکے۔ آج اگر ہم دیکھیں اور نظر دوڑائیں تو ہر طرف مہنگائی کا شور و غوغا ہے۔ مہنگائی آج پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1930 کے بعد شاید یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں مہنگائی اتنی زیادہ اور اتنی تیزی سے بڑھی ہے۔ 2008 کے اندر بھی کچھ ایسے ہی کرائسس آئے تھے، مگر اس میں ریکوری تھوڑی جلدی ہو گئی تھی۔ 2008 کے اندر جب یہ کرائسس آیا تو میری ایک فرینچ بینکر سے بات ہوئی جو ایک فرانس کے بہت بڑے بینک میں کام کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کرائسس کو کنٹرول کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ اس وقت یہ کرائسس سٹارٹ ہوئے کچھ 3 سے 4 مہینے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ اگر آج سے ہم یہ کوشش کر لیں تو 3 سے 4 سال لگ جائیں۔ اس کی بات بالکل درست تھی، کیونکہ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے ممالک اس قدر افیکٹ ہوئے کہ ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ یا تو بند ہو گئے یا سرے سے ختم نہیں ہو گئے، اور کچھ تو ایسے پروجیکٹ تھے جو ان ملکوں کی ریڑھ کی ہڈی تھے مگر وہ بند ہو گئے، اور کچھ ایسے پروجیکٹ جو بنے لیکن بہت دیر کے بعد، یعنی کہ وہ پروجیکٹ جو 2009-10 میں کمپلیٹ ہونے تھے وہ 2016-17 میں جا کے کمپلیٹ ہوئے۔ تو اس قدر جو ریسیشن آیا وہ اس قدر افیکٹ ہوا، مگر دنیا نے اسے کور کیا۔ آج پھر کچھ ایسے ہی حالات ہیں، مگر پاکستان کے اندر یہ سب سے زیادہ افیکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دوسرے ملکوں کی جو اکانومیز ہیں وہ بڑی اکانومیز ہیں، مضبوط ہیں، جس سے لوگوں کے ذرائع آمدن ہیں، اور وہ ذرائع آمدن کی وجہ سے وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ کیونکہ مہنگائی کسی دور میں بھی کبھی کم نہیں ہوئی، ہمیشہ بڑھتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ٹائم پہ ہم جب چھوٹے تھے تو دودھ 3 سے 4 روپے کلو ہوا کرتا تھا، چینی 5 سے 6 روپے کلو تھی، اور اسی قیمت پہ میرے خیال میں گھی بھی ملا کرتا تھا۔ آج آٹا 150 روپے کلو کا ہے، چینی کا تو پوچھئے مت، اور گھی میرے خیال میں 500 سے 600 روپے کلو ہو چکا ہے۔ تو مہنگائی کسی دور میں کم نہیں ہوئی، ہمیشہ بڑھتی ہے، ہاں، لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح دوسرے ملکوں میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو واقعات گزرے ہیں اور جس طرح پاکستان کی اکانومی کو دھچکا لگا ہے، یہ مہنگائی اس کی وجہ سے زیادہ بڑھی ہے، اور شاید آنے والے 3-4 سالوں میں مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، بڑھے گی، اور اس کا بوجھ آپ کے اوپر آتا رہے گا۔ تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آمدنی کو بڑھائیں۔ دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس مہنگائی سے بچ سکیں، وہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنی ذرائع آمدن کو بڑھائیں۔ ایسے ذرائع تلاش کریں کہ جس سے آپ کی آمدنی بڑھے، نہیں تو یہ مہنگائی آپ کے سر پہ سوار رہے گی اور یہ کم نہیں ہوگی، جس سے یہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گی۔ آپ بہت سی چیزوں کو، بہت سے ایسے فالتو اخراجات کو روک کے بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم بازار جاتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم وہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔
اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو آمدن ہے وہ تو وہی ہے، وہ بڑی نہیں ہے، لیکن ہم خواہ مخواہ کا کچھ خرچہ جو ہے وہ بازار میں ایکسٹرا کر کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو سیزنل 5-5 6 سوٹ لے لیتے ہیں کپڑوں کے۔ میرے خیال میں اگر 2 جوڑے بھی ہوں تو ان سے بھی گزارا کیا جا سکتا ہے ایک سیزن میں، اور یہ آپ کر کے دیکھیں 1-2 سال، تاکہ آپ یہ فالتو اخراجات سے بچ سکیں۔ اسی طرح بچے ہیں، بچوں کی بہت سی چیزیں ہم وہ لے لیتے ہیں جو میرے خیال میں ان کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان کے لیے ان کے ضروری ان کی اسکول کی فیس ہے، ان کی بکس ہیں، ان کا یونیفارم ہے، ان کا بیگ ہے، اور ان کی صحت ہے۔ ہم آگے پیچھے بہت سی آلتو فالتو چیزوں پہ تو خرچ کر دیتے ہیں، مگر جو ان کی جو بیسک چیز ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، اس پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو آپ کنٹرول کر کے اپنا جو اخراجات ہے اسے کنٹرول کریں، تاکہ مہنگائی آپ پہ زیادہ افیکٹ نہ ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ بہت سے ایسے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جس سے آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ خصوصاً وہ خواتین جو پڑھی لکھی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، ان کے پاس تو بہت سے چانسز ہیں کہ وہ ایسے بہت سے آن لائن پلیٹ فارم ہیں، جیسے دراز ہے، مرکز ایپ ہے، اور دوسرا اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو www.write4us، اس پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ٹی وی چینلز، بہت سے نیوز پیپر، بہت سے جو ہیں وہ میگزین، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں لکھ کے دیا جائے جس سے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھا کنٹینٹ اور ایک اچھا بلاگ لکھ سکتے ہیں تو آپ انہیں لکھ کے بھیجئے، جس سے وہ آپ کی اگر پروفائل اچھی بن جاتی ہے تو آپ کی آمدنی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح مرکز ایپ ہے، آپ اس پہ بھی جا کے اپنی پروفائل بنائیے، ان کے آرڈر کو بک کیجئے، اور اپنے جو کسٹمر ہیں وہ جتنے بھی بڑھائیں گے، اس میں ایک خاص قسم کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی دراز کا بھی ہے۔ تو ایسے بہت سے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جس پہ ہماری پڑھی لکھی خواتین سامنے آئے بغیر گھروں میں رہ کے اپنی آمدنی کو بڑھا سکتی ہیں۔ اور وہ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو ہماری جو بہت سی ہمارے پیرنٹس تھے، ہماری مدرس تھیں، وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن وہ اپنا پورا ان پٹ دیتی تھیں اپنے گھر میں، اپنے فادر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ پوری طرح گھر میں انوالو ہوتی تھیں اور کام کرتی تھیں۔ انہوں نے 10-10 20-20 جانور رکھے ہوتے تھے، جن میں بھیڑ، بکریاں، مرغیاں، بھینسیں، بہت سی چیزیں تھیں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، اور وہ برابر کام کرتی تھیں، جس سے ان کی جو ہے وہ آمدنی بڑھتی تھی۔ آج دودھ 150 روپے کلو کا ہے، 150 روپے کا کلو ہے۔ تو آپ اس طرح کے کام کر کے اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ مرغیاں پال سکتے ہیں، آپ بکریاں پال سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بھی وہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا، آپ اگر بازار کے قریب ہیں، کہیں بازار میں رہتے ہیں، تو آپ اپنے بھائی کے ذریعے، اپنے بیٹے کے ذریعے، اپنے ہسبینڈ کے ذریعے وہاں کے وہ دکاندار جو دور سے آتے ہیں، جن کے پاس گھر کا کھانا اویلیبل نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بازار سے کھانا کھائیں، تو آپ ان کو گھر کا کھانا سپلائی کریں۔ آپ ان سے آرڈر لیں اور گھر کا کھانا سپلائی کریں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے میں آپ ایک برانڈ بن کے سامنے آئیں گے، جس سے آپ کی آمدنی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس طرح بہت سے ذرائع ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین ہیں جو گھروں میں کپڑے سلائی کرتی ہیں، کڑھائی کا کام کرتی ہیں، سلائی کا کام کرتی ہیں، اور اس طرح کے بہت سے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ مہنگائی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ بڑھتی رہے گی اور آپ اس کے نیچے پستے رہیں گے۔
آپ سوچئے، دیکھیے کہ آپ کون سا ذریعہ اپنا سکتے ہیں، کون سا وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ کون سا سکل ہے جو آپ بروئے کار لا کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہو کام کرنے کا، خصوصاً خواتین کے لیے، تو آپ کمنٹس میں لکھیے، وہ آئیڈیا دوسروں تک ضرور پہنچے گا۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر